آئی ایم ایف مختلف ممالک کو ڈیل کرتا ہے، لیکن پاکستان میں عرصہ دراز سے آئی ایم ایف کا کردار کچھ زیادہ حد تک بڑھ چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے، اور ہم نے آئی ایم ایف کو وہاں تک ایکسیس دے دیے جہاں اس کا حق نہیں بنتا۔ اور جب مذاکرات ہوتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ تو حیران کن طور پر ہم لوگ انہیں وزیر اعظم کے آفس تک ایکسیس دے دیتے ہیں۔ ورلڈ بینک ہے، اے ڈی بی ہے اور آئی ایم ایف ہے، تو ایون کہ جب ورلڈ بینک کا کنٹری ڈائریکٹر پاکستان میں آتا ہے تو اسے بھی ہم وزیر اعظم آفس تک ایکسیس دے دیتے ہیں، حالانکہ انڈیا میں یہی آئی ایم ایف کے لوگ ڈیل کرتے ہیں، اور انڈیا میں جوائنٹ سیکٹری یا میکسیمم ایڈیشنل سیکٹری لیول کا بندہ آئی ایم ایف کے کنٹری ڈائریکٹر سے بات چیت کرتا ہے اور مذاکرات کرتا ہے، لیکن وہاں پہ ایون کہ سیکٹری لیول کا بندہ بھی مذاکرات نہیں کرتا۔ اب ریکوڈک چونکہ پاکستان کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، اس کے ساتھ امریکہ کے بھی مفادات ہیں، چائنا کے بھی مفادات ہیں اور پاکستان کے اپنے بھی مفادات ہیں، لیکن اس کا آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی تعلق نہ بنتا ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ ہم جب بریفنگ دیتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں بھی یعنی ریکوڈک معاہدے کے متعلق بھی آئی ایم ایف کو بریفنگ دے رہے ہوتے ہیں، جس کا کوئی تک ہی نہیں بنتی کہ ہم ان کو یہ بریفنگ دیں۔ آئی ایم ایف نے ہمیں پیسے دینے ہوتے ہیں صرف بیلنس آف پیمنٹ کی سپورٹ کی مد میں، اور اگر غیر ملکی پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں پاکستان نے تو اس مد میں انہوں نے ہمیں سپورٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ پاکستان کا جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بھی یہ پیسے استعمال نہیں کر سکتا جو ہم آئی ایم ایف سے قرضے کی مد میں لیتے ہیں، تو یہ اسٹیٹ بینک کے پاس جمع ہوتے ہیں۔ ریکوڈک کے مائنز جو ہیں یہ گورنمنٹ بھی مینیج نہیں کر رہی، 50% پاکستان گورنمنٹ کا ہے، 50% جو ہے وہ بیرک گولڈ کا ہے، اس 50% میں سے بھی 25% صوبے کا ہے اور 25% گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیسے ان کو ڈیل کر رہے ہیں۔ ہمیں آئی ایم ایف کو اس حد تک ایکسیس نہیں دینی چاہیے۔